السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ تیسرے پارے کی ابتدا اس مضمون سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی، ہر ایک کو کچھ خصوصیات سے نوازا، کسی کو بلا واسطے کے اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی جیسے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام، اور بھی مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین بنایا گیا۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جس طرح انبیاء میں ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی ان کی امتوں میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اور اس آخری امت کو تمام امتوں پر سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس کو ہمیشہ قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اسی اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اس مضمون کے بعد قرآن مجید کی وہ عظیم ترین آیت ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ صاف لفظوں میں یا اشارے میں 17-18 مرتبہ آیا ہے، جس میں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، کبریائی، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے، اسی نے کائنات کو سنبھال رکھا ہے، اللہ رب العزت کے اوصاف ذکر کیے گئے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، انسان اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے اسلام قبول کر سکتا ہے، اس پر کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی۔ ہاں، اس امت کو یہ ضرور حکم ہے کہ وہ بھلائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ حق کی اور خیر کی دعوت دیتی رہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات کا ذکر آیا، جب نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے گفتگو کی اور توحید کے اوپر دلائل دیے تھے، اور دوسرا وہ واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست کی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ 4 پرندے لے کر ان کو خوب مانوس کر لو، اور پھر ان کو ذبح کر کے دور دور پہاڑوں پر ڈال دو، اور پھر ان کو بلاؤ تو سب زندہ ہو کر، اور ہر پرندے کا ایک ایک ٹکڑا اس جسم میں مل جائے گا جیسا کہ وہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ 4 پرندے جو بالکل الگ الگ ہو گئے تھے پھر سے زندہ ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین حاصل تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، لیکن نبوت کے مقام کے اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کا یقین حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اللہ سے درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نمونہ دکھایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک ذکر آیا، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عزیر کا ذکر ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اشارہ ہے قرآن مجید میں کہ ایک شخص گزرا اور اس نے دیکھا کہ ایک بستی بالکل تباہ شدہ ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ بستی جو بالکل تباہ ہو گئی ہے، دوبارہ کیسے یہاں کے لوگ زندہ ہو سکتے ہیں اور قیامت میں کیسے اٹھائے جائیں گے؟ دل پر ایک خیال گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام یا جو بھی ہوں، ان کو 100 سال کے لیے دوبارہ ان کو موت دے دی، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور ان سے پوچھا کہ کتنے دن تم موت کی حالت میں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ 1 دن یا چند دن ہم رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تقریباً 4 یا 5 واقعات کے ذریعے سے یہ دنیا میں بھی اس کی نظیر پیش فرمائی ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا کہ ہم جب اللہ کے راستے میں تھوڑا سا بھی خرچ کرتے ہیں تو ایسے ہی وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ کاشتکار ہے جو زمین میں 1 دانہ ڈالتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس طرح 700 دانے ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے 1 دانے سے ہزاروں دانے وجود میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھائے، ایسے ہی ہم خرچ تو تھوڑا سا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن اس کا ثواب اللہ جانتا ہے کہ کتنا زیادہ ملتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ دیکھو
خرچ کرو تو کسی پر احسان نہ جتاؤ، اور اگر کسی کو نہیں دے رہے ہو تو یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم دے کر اس کو برا بھلا کہو۔ فرمایا کہ اچھی بات کہہ دو، معاف کر دو، درگزر کر دو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم صدقہ دو اور اس کے بعد کسی کی دل آزاری کرو۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں یا دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں جیسے کہ ایک چٹان ہے، چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی اور اس پر انہوں نے کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ وہ کاشت کی زمین نہیں ہوتی ہے، چٹان اور پتھر پہ تھوڑی سی مٹی میں کیا چیز اگ سکتی ہے؟ ایسے ہی وہ شخص ہے جو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن جیسے وہ تھوڑا سا حصہ جو اگتا ہے کسی چٹان کے اوپر اور بارش سے ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی دکھاوے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو بھی خرچ کرو اپنے اچھے مال میں سے خرچ کرو، ایسا نہیں کہ ردی مال، بیکار کی جو چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم خود نہیں چاہتے ہو کہ کسی سے ردی اور گھٹیا مال لو، اچھی چیزیں لینا چاہتے ہو، تو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھو۔ پھر فرمایا گیا کہ تم خرچ کرو، چھپا کر خرچ کرو یا ظاہر کر کے خرچ کرو، دونوں باتیں درست ہیں۔ چھپا کر خرچ کرو یہ اور زیادہ بہتر بات ہے۔ اگر ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے دکھا کر، یعنی مقصد نہیں ہے دکھانا، لیکن چھپائے بغیر خرچ کرتے ہو، کسی اور کو دیکھ کر ترغیب ملتی ہے کہ مجھے بھی خرچ کرنا چاہیے، اگر یہ نیت ہے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اور اس کے دین کی خدمت میں لگے ہونے کی وجہ سے اپنا مال نہیں کما پاتے اور دوڑ دھوپ نہیں کر پاتے۔ تم یہ سمجھتے ہو ان کو دیکھ کر کہ وہ مالدار ہیں، انہیں تم ان کی علامت سے پہچان سکتے ہو، تم ناواقف شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ مالدار ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان پر خرچ کیا جائے جو لپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے، ضد کر کے نہیں مانگتے، لیکن وہ ضرورت مند ہے، اگر معلوم ہے تو ان پر بھی خرچ کیا جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ ظاہر کر کے اور چھپا کر ہر طرح خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور یہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقے وغیرہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ سود کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ان کو جن یا شیطان کے اثرات ہو گئے ہیں، اور قیامت میں بھی وہ ایسے اٹھیں گے، بالکل پاگل، مجنوں، دیوانے اور خبط الحواس کی طرح، کچھ ہوش نہیں ہوتا ہے، یہاں سے 2 روپے زیادہ مل جائیں، وہاں سے 1000 روپے مل جائیں، اور اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں صدقہ دینے والا احسان کرتا ہے، دے کر بھول جاتا ہے۔ سود دینے والا دیتا ہے، جتنا دیتا ہے اس سے زیادہ لینا چاہتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق بتایا گیا کہ ایک کے اندر سخاوت ہوتی ہے، دوسرے کے اندر کنجوسی اور بخل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دوسرا شخص ہے وہ دوسروں کے مال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سود کا جو اثر ہے اس کو یمحق اللہ الربا، سود کا جو فائدہ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ پھر ایک بہت ہی سخت لہجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو بھی تمہارا سود لوگوں کے اوپر ہے وہ چھوڑ دو، آئندہ یہ مت کرو، ورنہ تم اللہ سے اعلان جنگ کرو۔ بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں بھی قرآن میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، یہ اسلوب اور انداز اختیار نہیں کیا گیا جیسا کہ سود کے بارے میں کیا گیا کہ تم اگر سود لیتے دیتے ہو تو گویا اللہ کے ساتھ تم جنگ کا اعلان کر رہے ہو، اور سوچو کہ جس کے مقابلے میں اللہ آ جائے پھر ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا۔ پھر ادھار معاملے کے بارے میں قرآن کی ایک طویل آیت ہے جو سورہ بقرہ کی پورے قرآن مجید کی بلکہ سب سے طویل آیت ہے، 15 سطری قرآن میں ایک صفحے پر وہ آیت معاملات کے بارے میں، ادھار معاملات کے بارے میں کہ جب ادھار معاملات کیے جائیں تو دستاویز بنا لی جائے، اس کو لکھ لیا جائے، مدت متعین کر لیا جائے تاکہ دونوں کے درمیان کوئی اختلاف اور جھگڑا نہ ہو۔ چونکہ سورہ بقرہ میں تقریباً بعض علماء کے مطابق، جیسے کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، تقریباً 1000 خبریں دی گئی ہیں ماضی کی، 1000 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، 1000 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس سے کم و بیش احکام دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے آخر میں فرمایا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی قدرت اور اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ پھر دعا سکھائی گئی
کہ انسان اللہ کے سامنے دعا مانگے کہ جو بھی کمی کوتاہی ہو جائے اسے اللہ رب العزت معاف فرما دیں۔ اور بقرہ کی اخیر کی جو 2 آیتیں ہیں، جیسے آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے نماز کے بعد پڑھنے کی، سوتے وقت پڑھنے کی، ایسے ہی بقرہ کے اخیر کی جو 2 آیتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوتے وقت پڑھ لے یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر کچھ بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے یا کوئی اہم عبادت انجام نہیں دے پا رہا ہے، تب بھی اللہ رب العزت ان 2 آیتوں کی برکت سے اسے نوازتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں۔ سورہ بقرہ یہاں مکمل ہوتی ہے جو تقریباً 286 آیتوں پر مشتمل ہے۔ پھر سورہ آل عمران ہے جو 200 آیتوں پر مشتمل۔ بقرہ کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے لا یستطیعها البطلہ، فرمایا گیا کہ سورہ بقرہ پڑھو، کہ اس سورہ کو اختیار کرنا اور پڑھنا برکت کی بات ہے، اس کو چھوڑ دینا حسرت اور ندامت کی بات ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس سے بھاگتا ہے، اور جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں، بطلہ کے معنی السحرہ، وہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سورہ بقرہ خود گھر کے لوگ مل کر یا تنہا مکمل سورہ بقرہ پڑھنے کا گھروں میں اہتمام کیا جائے۔ سورہ آل عمران کی بھی فضیلت بقرہ کے ساتھ ملا کر بھی ذکر کی گئی، الگ سے بھی ذکر کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ اور آل عمران دونوں روشن صورتوں کو پڑھو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ دونوں بادلوں کی طرح یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح ان صورتوں کے پڑھنے والے پر سایہ کریں گے اور ان کی حفاظت کریں گی۔ ان صورتوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فضیلت بیان فرمائی۔ یہ دونوں صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، الف لام میم سے، دونوں قرآن کی عظمت کے بیان سے شروع ہوتی ہیں۔ دونوں میں یہود و نصارہ کی جو زیادتیاں تھیں، غلطیاں، کوتاہیاں تھیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ بقرہ میں یہود کے بارے میں زیادہ ذکر ہے، آل عمران میں عیسائیوں کے بارے میں زیادہ ذکر ہے، اور تقریباً 83 یا اس سے کم و بیش آیتوں میں نجران کے اس وفد کے بارے میں ذکر آیا، اس ڈیلیگیشن کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور جس نے اس پر بحث کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سے یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ آل عمران میں اس کے علاوہ تقریباً احد کے غزوے کے بارے میں تقریباً 55 آیات میں ذکر آیا، 25 آیات میں تقریباً منافقین کا ذکر کیا گیا، اور خاص طور سے غزوہ احد میں جو غلطیاں ہو گئی تھی کہ جس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، جب انہوں نے وہ مقام چھوڑ دیا تھا اس کی وجہ سے شکست ہوئی تھی۔ بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے کہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہو اس پر قائم رہا جائے اور کسی بھی حالت میں اس کے خلاف نہ کیا جائے۔ سورہ آل عمران میں خانہ کعبہ خدا کا پہلا گھر ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا جس کا کام ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے اور اللہ پر کامل اور مکمل ایمان لائے، اللہ سے ڈرے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، سود کھانے سے بچے۔ پھر یہاں دہرایا گیا اور اس طرح سے پوری صورت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ دکھایا گیا کہ ان کا یقین اللہ پر کتنا گہرا تھا۔ یہ فرمایا گیا کہ مشرکین سے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے تمہیں ہمیشہ تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، یہی ہمت کے کام ہیں۔ اخیر میں پھر دعا سکھائی گئی اور اہل ایمان کو 4 کام بتائے گئے: صبر کریں، تقوی اختیار کریں، دشمن کے مقابلے میں اپنے کو مضبوط کریں، ہمیشہ تیار رہیں قربانیوں کے لیے اور کبھی بھی قربانیوں سے دریغ نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب